تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائے خوشنودی ذوات قدسیہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی. ویسے تو یہ کلام آپ سب کا سنا ہوا ہے، مشہور و معروف کلام ہے. کلام کا اثر تب ہی ہوتا ہے اگر تمہید کے ساتھ پڑھا جائے. مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے تمہید نہیں بتائی جا سکتی. جیسے کل قبلہ مولانا صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں تمہید کے ساتھ ذبیح عظیم کا مقصد انہوں نے بیان کیا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو
خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے ہے۔ یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں ان کا جوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا۔ شاید جس نے یہ کلام لکھا ہے اہل سنت والجماعت کا ہے، شاید واقعی دل سے اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہوں، کیونکہ جب اہل بیت کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پسند اپنی پسند اور ان کے دشمنوں سے دشمنی، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دل سے ان کے غلام ہوں، کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے روحانی غلامی کا، مگر جسمانی غلامی کے لیے ہم آقا کے انتظار میں ہیں۔ تو جن کو روحانی اور جسمانی غلامی کا موقع ملا تھا، انہوں نے کیسے غلامی کی یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے سرو سمل سے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میرا بات ان کے سبب سے ہے، میرا شعر ان کے ادب سے ہے،
میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سخت بات ہے، کہوں میں کعبہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ برائے خوشنودی محمد والے محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے تشت میں کیسے، نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے تشت میں کیسے، جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر،
عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکرے، حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکرے، حسین لاتے ہیں ٹکرے وہ سارے چن چن کر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، ادھر حسن کے جنازے پہ پھول تیروں کے، ادھر حسن کے جنازے پہ پھول تیروں کے، ادھر حسین کے لاشیں کی ہے نظر پتھر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر۔ الفاتحہ۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ شاہ جی واس و جب پر کرے واس و جب پر کرے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب مولانا صاحب، برادرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ مولا حسین کی شان میں ایسا کلام پڑھوں کہ مولا حسین کی شان کیا ہے، کیا رشتہ ہے مولا حسین کا خدا کے ساتھ، اور خدا کا کیا رشتہ ہے مولا حسین کے ساتھ۔ کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ وہ جفت راز کو بالوں پر دے دے، وہ جفت راز کو بالوں پر دے دے، ایسا جھولا میرے حسین، ایسا جھولا میرے حسین کا ہے،
رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ ذائقہ موت کا بتائے جو، ذائقہ موت کا بتائے جو، وہ بتیجا میرے حسین کا ہے، وہ بتیجا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ شعر سنیے گا۔ اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، اپنے سینے سے توڑ دے برچھی، ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ مولا حسین کی شان میں یہ شعر۔ زیر خنجر بھی سجدہ معبود، زیر خنجر بھی سجدہ محبود، یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، زیر خنجر بھی سجدہ محبود، یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ سر نیزہ تلاوت قرآن، سر نیزہ تلاوت قرآن، یہ وتیرہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، جس کو کعبہ سلام کرتا ہے، ایسا روزہ میرے حسین کا ہے، ایسا روزہ میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے، جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Asante. A loud salawat for Masood Bhai Kazmi, Jameel Mukhtar Ali and Uncle Shabir Naqvi for their recitation this evening. Muhammad wa ala Muhammad salawat. Muhammad wa ala Muhammad. Respected Maulana Sahib, elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Just to keep the announcements brief, if you'd like to recite before the program, please try and give your name either to me or one of the committee members, and we'll try and slot you in on one of the forthcoming nights. Now, tonight is eve of 2nd Muharram. Time is already marching on, so without any further delay, if I can ask Maulana Sayyid Fida Hussain Bukhari to come forward for tonight's majlis. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Narae takbir. Allahu Akbar. Mil ke koshish kar sab narae takbir. Allahu Akbar. Narae risalat ya Rasulullah. Narae risalat ya Rasulullah. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات پڑھو. عزیزان گرامی، جس آیا مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں. صلوات پڑھ لیں برہم. تو عزیزان گرامی، اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شہیدوں کی عالم برزخ میں زندگی ہے تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، لیکن ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ.
اور یہاں تو صرف اتنا کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو. اور ہم چاہتے ہیں آج کی بحث جو ہے کل کی بحث سے، چونکہ کل ہم نے ذبح عظیم کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھیں، تو آج ہم شہید اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے تو انشاءاللہ کل سے امامت کے موضوع پر بات کریں گے. آج جو ہے وہ شہادت، شہید اور قربانی کے حوالے. صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھئی ہیں تو مردہ ہی، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ مردہ نہ کہو. یعنی ایک قسم کا احترام اور تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. لیکن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہاں کہا گیا کہ ان کو نہ کہو مردہ، اور اس آیت میں کہا گیا کہ گمان بھی نہ کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نون تاکید ثقیلہ لگی ہوئی ہے. یہ اس طرح سے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا یہ کام آپ ضرور کرنا، تو یہ ضرور 2 دفعہ آتا ہے نا، تو اس لیے عربی زبان میں نون آتی ہے جس کو یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو. تو اس میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں. گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور زندگی کی علامت کیا ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے. تو زندگی کی علامت ہے کہ رزق پائیں. اور کہاں ہیں وہ زندہ؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس. تو عزیزان گرامی اسی آیت کا اگلا حصہ ہے فرحین بما عطاہم اللہ من فضلہ. اور شہید جو ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ خوش ہیں. فرحین، فرح، خوشی. فرحین بما عطاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے ان کو حیات جاودانی دی ہے، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اور اپنا فضل و کرم کر دیا ہے، تو اس پر وہ بڑے خوش ہیں. شہید جو دنیا سے چلے گئے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اور وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ لوگ جو ابھی ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، وہ مومنین، وہ مجاہدین جو پیچھے رہ گئے ہیں، یہ تو شہید ہو کے آگے چلے گئے، تو جو پیچھے رہ گئے ان کے متعلق کہتے ہیں یستبشرون، اور وہ بشارت دیتے ہیں بالذین، ان لوگوں کے لیے لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے رہ گئے، من خلفہم، اللہ خوف علیہم ولہم یحزنون، کہ ان کے لیے بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا حزن نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے، ایک تو وہ خوش ہے جو اللہ نے نعمتیں دی، دوسرا یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ رزق پا رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ پچھلے والوں کے حال کو بھی جانتا ہے. اسی لیے تو ہے کہ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی طرف توجہ بھی کر رہا ہے. تو شہید جو ہے وہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو اسی دیکھنے کی وجہ سے ہی تو کہہ رہا ہے کہ بھی جو تم پیچھے رہ گئے ہو تمہارے لیے بھی کوئی نہ خوف ہے نہ غم ہے، اسی راہ پر چلتے آؤ جس راہ پر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. دین کے لیے اللہ کی راہ میں ہم نے اپنے قربانی دی ہے، تم بھی اسی راہ پر آؤ تو تمہیں بھی نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا.
تو عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں چلا جائے اس کو کہتے ہیں شہید، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں آیتوں کو ہم پڑھیں تو اس میں لفظ شہید آیا نہیں ہے۔ پہلی آیت کو پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، جو قتل ہو گیا اللہ کی راہ میں، بات آئی ہے فی سبیل اللہ کی، اور اس دوسری آیت میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو شہید کا لفظ نہ اس میں آیا نہ اس میں آیا، صرف یہ آیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اچھا، تو شہید کا لفظ ہم نے کہاں سے لیا ہے پھر؟ تو شہید کا لفظ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں آیا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جس پر اللہ نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے۔ اچھا، وہ کون ہیں جن پر انعام اللہ کا ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور اللہ کے صالح بندے ہیں، حسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے رفیق اور دوست ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس میں لفظ شہداء آیا، تو شہید کی جمع ہے شہداء، تو پس یہاں پر بتا دیا کہ نبی ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں اور صالحین ہوتے ہیں۔ تو شہید کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جو حقیقی شہید ہے، یعنی جو میدان جنگ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دے دے، اس کو کہتے ہیں شہید۔ اور ایک حکمی شہید ہوتا ہے، حکمی شہید وہ جو شہید کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے کہ کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو حب آل محمد میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید کی موت مرتا ہے، اس کو شہید کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شہید کے احکامات ہوتے ہیں، جو میدان جنگ میں دنیا سے جاتا ہے تو اس کو انہی کپڑوں میں اور اسی خون کے ساتھ، اور اس کے لیے غسل کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا جو گھر میں فوت ہو گیا، نیک بندہ ہے، اللہ کا صالح بندہ ہے، مومن ہے، لیکن اس کو ثواب شہید کا ملے گا، لیکن بہرحال اس کو باقی جو احکامات ہیں وہ انجام دینے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھنے بار محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، شہید وہ ہے جو شاہد ہے، شاہدہ کے مادے سے ہے شاہد۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے سامنے کوئی واقعہ، کوئی منظر پیش آیا تو اس نے اس کو دیکھا، اور جب بعد میں کہیں اس کو گواہی دینی پڑے تو وہ بتاتا ہے میں بھی موقع پر موجود تھا، میں نے اس واقعے کو دیکھا، تو وہ گواہی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ تو شہید جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک شہید بھی ہے۔ تو شہید چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ساری کائنات حاضر ہے، ٹھیک، اور کوئی بھی ذرے سے لے کر کہکشاں تک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ قبل اس کے کہ انسان کوئی بات کہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو وہ شہید ہے، یعنی وہ علم رکھتا ہے۔ تو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جو بھی شہید ہے، تو کہتے ہیں شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ لقائے الہی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے جلووں کو دیکھتا ہے، اس کا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی مغفرت آ جاتی ہے، تو لہٰذا جنت میں جو درجات ہیں وہ اس کو دیکھ لیتا ہو۔ تو لہٰذا شہید کا معنی ہے گواہ۔
قرآن مجید میں آیت ہے جو رسول پاک کے لیے ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ رسول پاک جو ہیں قیامت کے دن وہ تمام امتوں پر گواہ ہوں گے. فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید کو، ایک گواہ کو لائیں گے، اور اے میرے حبیب اے محمد مصطفیٰ، ہم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک جو ہیں تمام امتوں کے گواہوں پر بھی گواہ ہیں. تو گواہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو دیکھ رہا ہو کہ جو امت کر رہی ہے. تو لہذا رسول پاک جو ہیں قیامت کے دن تمام گواہوں پر گواہ بن کر آئیں گے، اور نبی بھی دیکھتے ہیں اور ائمہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے گواہوں یعنی ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے اعمال سوموار کے دن اور جمعرات کے دن وقت کے امام کے سامنے پیش ہوتے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھو کہ کوئی تمہارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یعنی وقت کا امام جو ہے وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اگر اچھے اعمال کرتے ہیں تمہارے لیے امام زمانہ کی دعا شامل حال ہو جاتی ہے، اور جس کے شامل حال امام زمانہ کی دعا ہو جائے تو اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اور دوسری آیت سورہ توبہ میں فرمایا کہ وَقُلْ اعْمَلُوا، اے میرے حبیب کہہ دو ان سے، اعْمَلُوا، تم عمل کرتے جاؤ، فَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور رسول تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو یہ مومنین کون ہیں؟ روایتوں میں کہا گیا کہ یہ مومنین سے مراد یہ ائمہ کی جماعت ہے، ائمہ اطہار ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا نبی بھی اعمال کو دیکھتے ہیں، ائمہ اطہار بھی ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، بات ہو رہی ہے شہید کی، کہ شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو دے دیتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو جو شہید ہے اس کی یہ منزلت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے اور زندہ ہے. تو جو سید الشہداء ہو، جو تمام شہیدوں کا سردار ہو، اس کی کیا منزلت ہے. تو عزیزان گرامی، اس کائنات کا اللہ نے نظام جو بنایا ہے وہ قربانی پر ہی بنایا ہے. مخلوقات کے سلسلے کو دیکھیے. مخلوقات کا سلسلہ جو ہے نا، پہلی مخلوق جو ہے وہ ہے جمادات. جمادات میں آتی ہیں کیا؟ پتھر، زمین، سونا، چاندی. جمادات یعنی جو جامد ہے، جس میں رشد و نمو کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جامد. تو پہلی چیز ہے مخلوق کے سلسلے میں جمادات. اور جمادات میں کیا چیز آتی ہے؟ پتھر، زمین، اور آپ کا یہ سونا، چاندی، ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں، پاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے کیسے آتے ہیں؟ یہ جمادات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز جمادات. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نباتات. نباتات کیا ہیں؟ کہ جس میں یہ سبزہ، درخت، گندم، جو گیہوں، جتنی بھی چیزیں جو نباتات میں آتی ہیں کہ جس کو انسان استعمال کرتا ہے، یہ ہے نباتات. یہ ہے دوسری مخلوق. پہلی ہے جمادات، دوسری ہے نباتات، تیسری ہے حیوانات. ٹھیک ہے. اور حیوانات اور ان کے اوپر ہے حضرت انسان. تو حضرت انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے. اتنا تو پتہ ہی آپ کو کہ آپ سب جو ہے ماشاءاللہ اشرف المخلوقات یہاں پر تشریف فرما ہے. تو پہلی جو منزل ہے وہ ہے جمادات کی. اور اس کی تعریف علم منطق میں کی جاتی ہے کہ جمادات جسم ہے. جسم. اور جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم اس کو کہتے ہیں جس کا ایک طول ہے، ایک عرض ہے، ایک عمق ہے، ڈائمینشن جس کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جسم. اگرچہ اس میں رشد و نمو کی صلاحیت نہیں ہے لیکن وہ جسم ہے.
تو جسم جو ہے زمین اور پتھر جو ہے، اب ظاہر ہے کہ پتھروں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک پتھر وہ ہے جو واش روم میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک پتھر وہ ہے جو سڑکوں پہ ہے، جس کے اوپر آپ قدم رکھ کے چل رہے ہیں، زمین پہ پتھر بچھا ہوا ہے، سڑک بنی ہوئی ہے. اور ایک پتھر وہ ہے جو کسی جو ہے ملکہ یا بادشاہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک پتھر وہ ہے جو حجر اسود بن کے خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے کہ جس کو ساری مخلوق جا کے سلام کرتی ہے اور بوسہ دیتی ہے. تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے. ایک پتھر ایسے جن کے اوپر آپ پاؤں رکھ کر چلتے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے کہ جس کو آپ سلام کرتے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے جو کوہ نور ہیرا جو ہے، جس کے متعلق پاکستانی دستہ والے کہتے ہیں کہ بھی ہم سے لے گئے. صلوات پڑھ لے بر محمد والے. تو کہنے کو تو سارے پتھر ہیں، لیکن ان کو جاؤ ان کو جا. تو لہٰذا اسی طرح زمین جو ہے وہ بھی جمادات میں ہے، لیکن ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے کہ جس میں بیج ڈالیں تو وہاں ایک دانے کے بدلے 100 دانہ اگتا ہے. اور ایک ہوتی ہے بنجر زمین کہ جس میں بیج بھی ڈالیں تو وہ بھی جل جاتا ہے. زمین کی بھی قسمیں ہیں. اور ایک زمین وہ ہے جو سٹی سینٹر کے نزدیک ہے، مثلا اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے. اور ایک وہ زمین ہے جو بہت دور افتادہ علاقے میں. تو کہنے کو تو دونوں زمینیں ہیں، لیکن جو مرکز سے زیادہ قریب ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی زیادہ قیمت ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو زمین ہے اس میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو زمین میں جب بیج ڈالتے ہیں، سیڈ بیج، تو وہ جب زمین میں جاتا ہے تو اس بیج کو اگنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ زمین میں وہ نامیاتی مادے جو اس بیج کو چاہیے. ہوا بھی چاہیے، سورج کی روشنی بھی چاہیے، حرارت بھی چاہیے، زمین کے نامیاتی مادے بھی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو بیج جو زمین میں ڈالا جاتا ہے وہ گرو کرتا ہے، اگ جاتا ہے، اس کی کونپل باہر آ جاتی. تو زمین نے اس بیج کو جب لیا تو زمین نے اپنے نامیاتی مادے اس کے حوالے کر دیے. گویا کہ زمین نے قربانی دی اور اس کے نامیاتی مادے اپنے وجود میں فنا ہو گئے، لیکن وہ پودے کا حصہ بن گئے. تو وہ فنا نہیں ہوئے بلکہ اپنے سے بلندتر نو کی شکل میں تبدیل ہو گئے. تو اب جو پودا ہے، جو نباتات ہے، ان نباتات کو حیوانات بھی استعمال کرتے ہیں، انسان بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر یہ نباتات نہ ہو، یہ پودے ہی ہیں، گندم اور جو مکئی، یہ سب چیزیں جو ہم کھاتے ہیں تو یہ پھل فروٹ سب نباتات میں آتے ہیں. تو عزیزان گرامی، تو یہ جو نامیاتی مادے لے کر وہ پودا اگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پست وجود نے بلندی پیدا کر لی، اگلی نو میں داخل ہو گیا. تو اب آگئے نباتات. تو نباتات کی تعریف کی جاتی ہے علم منطق میں کہ وہ جسم نامیون، ایسا جسم کہ جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہے، جو رشد و نمو پاتا ہے. وہ پہلے والا جمادات تھا جسم، خالی اس میں ڈائمنشن تھی. اس میں جسم بھی ہے، پہلے والی خصوصیت بھی ہیں، لیکن اضافی خصوصیت ہیں وہ یہ کہ اس میں رشد کرتا ہے، یہ پھلتا ہے، پھولتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا. مثلا درخت جہاں پر لگا ہوا ہے وہیں رہے گا. یہ نہیں کہ کل آپ آئیں تو یہ درخت ادھر سے ادھر چلا گیا، نہیں، اگتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، لیکن زمین اسی میں وہیں پر رہتا ہے. تو لہٰذا اس کی اگلی منزل آ گئی حیوانات. اور حیوانات جو ہیں اس نباتات کو کھاتے ہیں. ہم سلاد بھی کھاتے ہیں اور گندم اور مکئی اور یہ سب فصلیں ہم کھاتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں. تو اب وہ پودے جس کو جانور چر گیا، بکری نے کھا لیا یا انسان نے لے لیا، تو وہ اپنی ذات میں ختم ہو گئے. ظاہر جب کسی کو کھا ہی جائے گی کوئی تو وہ پتے، وہ
نباتات اپنی ذات میں وہ ختم ہو گئے، لیکن اب وہ اس حیوان کی یا انسان کے جسم میں داخل ہوئے اور ان سے خون بنا. اب وہ خون جو ہے وہ اس حیوان یا انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑا. تو وہ نباتات اپنی ذات میں تو فنا ہو گئے، حقیقت میں وہ فنا نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اور بلندی پیدا کر لی کہ وہ نباتات کی منزل سے حیوانات میں داخل ہو گئے ہیں. تو عزیزان گرامی اب آئیں حیوانات میں. تو حیوانات بھی جو ہیں وہ حیوانات کچھ حلال گوشت جانور ہیں اور کچھ حرام گوشت جانور ہیں. اور حیوان جو ہے وہ جو انسان کے کام آ جائے اس کو کہتے ہیں یہ شریف جانور ہے. ٹھیک ہے، شریف ہیں، نواز شریف نہیں، شریف ہے. یعنی جو کام آ جائے انسان کے وہی شریف ہے. تو یعنی جو دوسروں کے کام آتا ہے وہی شریف ہے، اور جو کام نہیں آتا وہ اپنی ذات میں کمینہ ہے، یعنی وہ نجس ہے. جو حیوانات جو انسان کے کام نہیں آتے جیسے خنزیر ہے اور باقی جانور ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے انسان کے حوالے سے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو عزیزان گرامی کہ حیوانات جو ہیں، اور اس کی تعریف منطق نے کیا کی، جسمن نامیٌ متحرکن بالارادہ، یعنی ایسا جسم. تو اس میں جمادات والی خصوصیت آ گئی، جسم ہے. نامیٌ، اس میں پچھلی نو کی خصوصیات بھی آ گئی، نمو کرتا ہے. لیکن متحرکن بالارادہ، لیکن یہ اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جانور کو باندھ کے نہیں رکھیں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہے، وہ حرکت کرے گا، چونکہ وہ ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہے. تو جو جانور ہے، حیوان ہے، تو وہ حرکت کرتا ہے. تو عزیزان گرامی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. بس وہ حیوان جو انسان کے کام آتے ہیں اور انسان ان کا گوشت کھاتا ہے، ان سے چمڑے سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اسی طرح اب آ گئی بات حضرت انسان پر کہ ہر چیز اپنے سے بالاتر نوع کے لیے قربانی دے رہی تھی. اب حضرت انسان جو ہے وہ قربانی دے تو کس کے لیے قربانی دے؟ زمین نے قربانی دی نباتات کے لیے، نباتات نے قربانی دی حیوانات کے لیے، حیوانات قربان ہوئے انسان کے لیے. اب انسان قربانی دے تو کس کے لیے؟ سوال یہ. اب کوئی کہے کہ جی انسان قربانی دے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. خوب، تو اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے قربانی کی؟ پچھلی تمام مخلوقات جو تھی وہ محتاج تھی، اس لیے کہ اگر انسان کے پاس زمین نہ ہو تو کہاں پر رہے؟ زمین نہ ہو تو وہ اس مکان کے بغیر تو رہ نہیں سکتا. انسان جو ہے اس کو حیوانات کی ضرورت ہے، اور نباتات جو ہیں اگر زمین اس کو قربانی نہ دے، اپنے نامیاتی مادے نہ دے تو پودے اگ نہیں سکتے. اور حیوانات کے لیے نباتات قربانی نہ دے تو وہ اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتے. تو پچھلی مخلوق جتنی بھی تھی وہ اپنی زندگی میں محتاج تھی اپنے سے پستر مخلوق کی، ان کو احتیاج تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے کہ جس کو کسی کا کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے. تو جو بے نیاز ہے وہ تو مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، تو اپنے افعال میں بھی بے نیاز ہے، تو میرے افعال تجھے کیا فائدہ دیں گے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ذات ہے، ایک صفات ہیں، اور پھر اس کائنات کو اس نے پیدا کیا تو یہ اس کا فعل ہے. اللہ فاعل ہے، یہ کائنات اس کا فعل ہے. تو کہتے ہیں پروردگار تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے. تجھے تو تیرے اپنے افعال فائدہ نہیں دیتے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فیض ہے اس کے بندوں پر کہ اس نے کائنات پیدا کی، اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، تو اللہ کے لیے قربانی دی جائے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے۔ یہ جو آیتیں تو ہم نے پڑھی ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا ہے کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، تو راہ اور ہوتی ہے، منزل اور ہوتی۔ ظاہر ہے مجھے وٹ فورڈ آنا تھا تو جس موٹر وے کے ذریعے آیا تو وہ راہ ہے اور منزل ہے یہ وٹ فورڈ۔ تو ہم جب اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں دین، دین راستہ ہے، اور منزل ہماری اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، یا ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں تو جس مالک کی ملکیت ہوتی ہے اسی طرف پلٹ جاتی ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے قربانی دیں، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیت میں نہیں کہا گیا کہ اللہ کے لیے، کہا گیا اللہ کی راہ میں جو قتل ہوگا، تو اللہ کی راہ ہے دین، تو جو دین پر قربان ہو جائے وہ ہے اللہ کے لیے قربان ہوتا، چونکہ اللہ کی راہ پر قربان ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان جو ہے اپنے سے پستر مخلوق کے لیے قربان ہونا شروع کر دے، مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان کے لیے کہ زن، زر اور زمین، کہتے ہیں نا اسی کے لیے مرتا ہے انسان، زن، زر اور زمین۔ اور اگر انسان جو ہے وہ جمادات کے لیے اپنی زندگی پیش کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے سونے کے لیے، چاندی کے لیے، ڈالر کے لیے، پاؤنڈ کے لیے اس نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ تو یہ مخلوق تو انسان سے 3 درجے پست ہے، چونکہ جمادات ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوان ہے، پھر انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس لیے اگر انسان جمادات کے لیے قربانی دے تو اپنے سے 3 درجے نیچے گر کر پست چیز کے لیے قربانی دی، تو جب پست چیز کے لیے قربانی دے گا اس کو بلندی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر انسان جمادات کے لیے، سونے چاندی کے لیے اپنی جان دے تو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نباتات کے لیے، باغات کے لیے، زمینوں کے لیے اپنی جان دے اس کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ حیوانات کے لیے قربانی دے پھر بھی بلندی نہیں حاصل ہو سکتی۔ کوئی کہے چلے زن جو ہے وہ تو انسان کے مساوی ہے، تو پھر بھی بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلندی تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اپنے سے بالا تر چیز کے لیے قربانی دے۔ جب بلند مقصد کے لیے قربانی دے گا تو اس کو شہادت کہا جائے گا۔ اگر پست مقصد کے لیے اپنی جان دے دی تو وہ پستی ہوگی، وہ شہادت نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھنے بار محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے محتاج نہیں ہے، تو اللہ، اچھا قرآن مجید میں ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ تو اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو کہہ رہے ہیں ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی مدد نہیں ہے، یعنی اللہ کے دین کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر تم مدد کرو گے، اللہ کی مدد نہیں۔ اللہ کو، اگر اللہ کو مدد کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تو محتاج ہو گئے نا، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مدد کرتا ہے۔ جب اسی آیت میں کہہ رہا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا، مدد تو وہی کر رہا ہے۔ تو یعنی تنصر اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو امام حسین نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔ اب جب کہتے ہیں نا، بات کہتے ہیں یہ امام حسین نے ایک مثال ہے، وہ مثال کہتے ہیں کہ بھئی ایک بادشاہ تھا اور وہ گیا شکار کرنے کے لیے اور اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھی، بھوک پیاس اس پر غالب آ گئی، تو ایک کسی جھونپڑی میں وہ چلا گیا اور وہاں کوئی آدمی تھا، تو اس کے پاس صرف ایک ہی بکرا اس کے پاس موجود تھا۔
تو اس کی کل پونجی یہی چیز تھی. تو اس نے اس کے لیے وہ ذبح کر کے اس کو کھلا دیا. بادشاہ کے کرندے پہنچ گئے. بہرحال بادشاہ نے کہا کہ بھئی اپنا تعارف کرایا کہ میں بادشاہ ہوں اور کبھی تم آنا شہر میں. تو اب وہ آیا تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھے اگر میں ساری بادشاہی بھی تجھے دے دوں تو میں تیرا احسان جو ہے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس دن اگر مجھے موت واقع ہو جاتی اور تو نے مجھے خوراک دی، اپنی ساری پونجی مجھ پر لگا دی، تیرے پاس وہی بکری یا بکرا ہی تھا، اس کو ذبح کیا مجھے، تو اب میں ساری بادشاہی بھی دے دوں تو لہٰذا تیرا احسان میں پورا نہیں کر سکتا. تو پھر وہ اس طرف لے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں دے دی. تو یہ وہ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں. لیکن اس مثال میں اور اللہ اور امام حسین کی مثال میں فرق ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہاں پر بادشاہ اس بکرے کا مالک نہیں تھا، لہٰذا اس فقیر نے یا اس جھونپڑی والے نے وہ مالک تھا بکرے کا، اس نے اپنی پونجی اپنی ملکیت جو تھی وہ اس نے نشاور کر دی. تو اب بادشاہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر میں ساری بادشاہی بھی دے دوں تو میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو مالک حقیقی ہے. اللہ ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، اللہ ہے جس نے ہمیں وجود دیا، وجود کی تمام صفات دیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے عطا کیا. تو مولا حسین کو اللہ نے وجود دیا، مولا حسین کو تمام صفات جو دیں اللہ نے دیں. تو لہٰذا مولا حسین تو نہیں ایسی بات کہتے، مولا حسین تو دعائے عرفہ میں کہتے ہیں، جو ان کی مشہور دعا ہے، فرماتے ہیں کہ ان لو حاولت وجتہدت مدل آثار بالاحقاب لو امرتها، کہ اے میرے پروردگار اگر میں فکر کروں، مولا حسین اپنی دعائے عرفہ میں کہتے ہیں، اگر میں فکر کروں اور کوشش کروں زمانوں اور صدیوں کے طول کے برابر، اگر میں زندہ رہوں کہ تیری ایک نعمت پر میں تیرا شکر ادا کروں. مولا حسین فرما رہے ہیں، ان کا کلام ہے، فرماتے ہیں پروردگار میں صدیوں زندہ رہوں اور میں تیری ایک نعمت پر شکر ادا کروں تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہو سکتا مگر تیرے احسان کے ذریعے سے، کہ جس پر شکر جدید لازم آئے گا اور تازہ تعریف واجب ہو جائے گی. یہ مولا حسین کہتے ہیں میرے پروردگار میں تیری ایک نعمت پر بھی اگر زندگی اتنی لمبی ہو جائے صدیوں، میں تیری ایک نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، یہ وہ مولا حسین ہیں کہ جو فرماتے ہیں پروردگار الہی ماذا وجدا من فقدک و ملذی فقدا من وجدک، اے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. یہ بھی اسی دعائے عرفہ میں ہے، اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جسے تو مل گیا ساری کائنات بھی اسے چھن جائے اس نے کچھ نہیں کھویا. یہ ہے وہ معرفت کی منزل کہ عزیزان گرامی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی تو ان ہستیوں کو نور اول قرار دیا ہے، اسی نے تو ان کو حقیقت محمدیہ کا جز قرار دیا ہے. وہی تو پروردگار ہے کہ تمام جو فضائل ہیں فضیلتیں ہیں اسی اللہ نے تو ان کو عطا کی ہیں. تو لہذا اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اللہ کے احسان اس کی ساری کائنات پر ہیں. آپ ماہ رمضان میں دعا پڑھتے ہیں یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم، وہ جب دعا پڑھتے ہیں تو آخر میں پڑھتے ہیں فیاض المن ولا یمن علیک، اے وہ پروردگار کہ جس کا احسان ساری کائنات پر ہے لیکن تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے. ولا یمن علیک من علیہ بفقاک رکبتی من النار. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کے سب محتاج ہیں، لیکن اس کا یہ شان کریمی ہے کہ کسی کو محمد بنا دے، کسی کو علی بنا دے، کسی کو حسن، کسی کو حسین اور کسی کو سیدہ کونین بنا دے. صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قربانی جو ہے وہ
اس پوری کائنات میں ہر وجود اپنے سے بالا تر وجود کے لیے قربانی دے رہا ہے تو یہ کائنات چل رہی ہے، تو لہٰذا یہ قربانی تمام مخلوقات میں جاری و ساری ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اتنی عظیم الشان قربانی دی۔ کل ہم نے بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب وہ اپنے بچے کی گردن پر چھری انہوں نے چلا دی اور ان کے لیے دمبا آ گیا اور کہا کہ قد صدقت رویا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے دمبا آ گیا تو انہوں نے ذل میں خیال کیا کہ اگر میرا بیٹا میرے ہاتھوں قربان ہو جاتا تو مجھے وہ عظیم ثواب ملتا کہ جو بیٹا اللہ کی بارگاہ، یعنی جو باپ بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دے کر حاصل کر سکتا۔ تو اس موقع پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اے ابراہیم، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ بتا کہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کی مخلوق میں اس کے حبیب محمد مصطفیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس محمد مصطفیٰ کی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں محمد مصطفیٰ کی اولاد اور اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پھر یہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے نواسے امام حسین کو اس کی امت میں اس کے دشمن جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں ان کو پیاسا اور بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیں گے۔ جب یہ سنا حضرت ابراہیم نے تو حضرت ابراہیم نے گریہ کیا اور وہ روئے۔ اس موقع پر جبرائیل نے کہا، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، تو جو یہ چاہتا تھا کہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں سے ذبح ہو تو جو تجھے اس وقت میں ثواب دینے والا تھا، اب تو حسین پر، رسول پاک کے نواسے پر تو نے گریہ کیا تو وہی ثواب جو اس قربانی کا تھا وہ میں نے تجھے دے دیا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی ایسی عظیم قربانی ہے کہ جس کے لیے نبیوں نے بھی خبر دی، اور ذبح عظیم کی یہ تفسیر ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 3 شعبان کو مکہ میں تشریف لے آئے۔ 4 مہینے اور 5 دن آپ مکہ میں رہے، اور وہاں پر جو لوگ عمرہ کے لیے، حج کے لیے آ رہے تھے، ہر ایک کو پیغام دے رہے تھے، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، بلکہ پورے عالم اسلام کے گوش و کنار سے لوگ حج پر آتے ہیں، سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور انکار بیعت کر دیا ہے۔ تو اب امام حسین نے پہلے انکار بیعت کیا ہے، اس کے بعد جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے انکار بیعت کر دیا ہے تو پھر وہاں سے کوفہ سے خطوط آئے کہ ہمارے پاس کوئی آقا و مولا نہیں ہے، ہمارا امام نہیں ہے، اے امام ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوفے والوں نے پہلے کہا ہو، پھر ان کی آس پر حضرت نے امام حسین نے مثلا انکار بیعت کیا ہو، بلکہ انکار بیعت پہلے ہے اور کوفے والوں کے خط بعد میں آیا۔ اور پہلا خط جو ہے 10 رمضان کو آیا، اور اس کے بعد خط آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور آپ نے جو آپ کے موثق اور مولا کائنات علی علیہ السلام کے داماد حضرت مسلم ابن عقیل کو
اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر ان کی طرف روانہ کیا اور ان کے ساتھ خط دے دیا کہ میں اپنا معتمد اور اپنا سفیر اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور یہ آپ کے حالات دیکھیں گے اور یہ مجھے بتائیں گے کہ تمہارے جو ہیں سربراہوں کی اور تمہارے قبیلوں کے سرداروں کی اور یہاں کے عام مومنین کی کیا جو ہے وہ اس قیام کے بارے میں رائے ہے اور وہ کس حد تک میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں گے اور پھر میں تمہاری طرف آؤں گا۔ تو عزیزان گرامی خط آتے رہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ بھئی 12,000 کے قریب، اور یعنی ایک ایک خط پر کئی نام ہوتے تھے، کئی لوگوں کے دستخط ہوتے تھے، تو اس طرح کہا گیا ہے کہ 12,000 کے قریب خط جو ہے وہ آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ 15 رمضان کو مکہ سے نکلے، پہلے مدینے آئے، مدینہ سے پھر وہ عراق کی طرف گئے، اور عراق میں وہ پہنچے ہیں شوال کے مہینے میں، 5 شوال کو وہاں پہنچے، یعنی تقریباً 15 رمضان کو گئے اور 15 اور تقریباً 20 دن کے بعد وہ کوفہ پہنچے، اور وہ مختار سقفی کے ہاں ٹھہرے، اور لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے اور بیعت شروع ہو گئی، اور تقریباً 18,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی، اور لوگوں نے بیعت کر لی تو کوفے کا جو حکمران تھا نعمان بن بشیر انصاری تھا، مدینہ کے رہنے والا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ وہ لڑا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے، تو لہٰذا اس نے تقریر کی اپنے مسجد کوفہ میں کہ اگر جو ہے مسلح کارروائی نہ ہوگی تو ہم بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ تم لوگ جو ہیں وہ حکومت کے احکامات کو تسلیم کریں، اس طرح کی اس نے بات کی۔ لیکن عمر بن سعد، محمد بن اشعث، ان لوگوں نے خط لکھے یزید کو کہ اگر تو چاہتا ہے کہ کوفہ تیرے ہاتھ میں رہے تو یہ گورنر جو ہے یہ نرم دل ہے، اس کو بدلو اور دوسرا کوئی گورنر بھیجو۔ تو اب اس نے یزید نے اپنے باپ کا جو سیکرٹری تھا سر جان عیسائی، جو کہ پہلے وزیر خزانہ رہ چکا تھا روم کی حکومت میں، تو وہ اس کا مشیر تھا، تو اس سے جب اس نے پوچھا تو اس نے وہ معاویہ کا لیٹر لا کے دیا کہ اگر حالات خراب ہوں تو وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا جائے۔ تو لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ بصرہ کا گورنر تھا، اس کو کہا کہ بصرہ بھی تیرے پاس ہے اور کوفے جاؤ اور وہاں جا کے مسلم ابن عقیل کو پکڑو، گرفتار کرو یا ان کو قتل کرو اور ان کا سر میری طرف بھیجو۔ تو عزیزان گرامی گورنر جو ہے بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے یہ وہاں پہنچ گیا، اور 18,000 افراد نے بیعت کر رکھی تھی، اور جب حالات جو ہیں نازک مرحلے پر پہنچے تو حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ مختار سقفی کے گھر سے وہ حضرت ہانی کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ ہانی ایک معروف شیعہ شخصیت تھی اور بہت سارے ان کے قبیلے کے لوگ تھے، تو لہٰذا ہانی کے گھر منتقل ہو گئے۔ تو جو گورنر تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح پتہ کرے کہ مسلم کہاں ٹھہرے ہوئے، تو لہٰذا اس نے اپنے غلام معقل کو 3,000 درہم دے کر بھیجا کہ جاؤ مسجد میں اور وہاں سے پتہ کرو کہ مسلم کہاں ٹھہرے ہوئے، اور وہاں وہ مسجد میں آئے اور دیکھ رہے تھے کہ جو نماز زیادہ پڑھ رہا ہے، لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس زمانے میں شیعہ جو کس چیز سے پہچانے جاتے تھے کہ جو عبادت زیادہ کرتے تھے، جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تو مسلم ابن اوسجا وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ اس کا غلام آیا اور اس نے کہا میں شام سے آیا ہوں اور میں جو ہے اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میرے پاس یہ 3,000 درہم ہے اور یہ میں کو وجوہات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں اسلحہ خریدنے کے لیے میں مسلم ابن عقیل کے حوالے کروں، تو آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ تو لہٰذا وہ ان کو پاس لے آئے۔ تو اس طریقے سے اس نے جگہ بھی پہچان لی اور پتہ بھی کر لیا، اور ہر روز وہ آتا تھا اور صبح سے شام تک لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے پاس کون کون آ رہا ہے، کون کون جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ پوری رپورٹ گورنر کو اس نے دے دی۔ تو عزیزان گرامی مسلم ابن عقیل جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ہیں ہانی۔ تو ہانی کو جب گورنر نے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تو ہانی جب گئے اس کے پاس تو اس نے ہانی سے کہا کہ تو حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تیرے گھر میں مسلم ابن عقیل نے پناہ لی ہوئی۔ تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا، جب اس نے اپنے غلام کو سامنے کیا
تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اس کو رپورٹ مل چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا، چونکہ میرے وہ گھر تشریف لے آئے تھے اور ہم مہمان نواز ہیں، اور پھر میں ان کو اپنے گھر میں قبول کیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ہمیشہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو میں تیرے حوالے کر دوں۔ تو لہٰذا اس نے اس کے منہ پر تازیانے مارے اور وہ لہو لہان ہو گئے، اور لوگوں کو پتہ چلا، یہ خبر پہنچ گئی کہ ہانی شہید کر دیے گئے۔ ہانی کا قبیلہ جو تھا وہ 4000 کے قریب، انہوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا کہ ہانی کو رہا کرو۔ تو اب وہی بات ہوئی کہ جو حکمرانوں کے ساتھ مذہبی طبقہ جب اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتا ہے تو وہ تحریکوں کو ناکام کرتے ہیں۔ وہاں پر جو قاضی شریح تھا اس کے ساتھ اس نے کہا گورنر نے کہ جاؤ اور اس سے ملاقات کرو ہانی سے، اور باہر جو لوگ آئے ہیں ان سے کہو کہ ہانی زندہ ہے، کوئی پرواہ نہ کرو، جاؤ اپنے گھروں میں۔ اور ہانی اندر کہہ رہے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو کہو کہ مجھے بچائیں اس سے اور گورنر ہاؤس پر حملہ کریں۔ لیکن وہ قاضی شریح جو ہے وہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ لوگ چلے گئے واپس۔ تو عزیزان گرامی، اب حضرت مسلم ابن عقیل کہ جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے سر پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل نے اس وقت قیام کیا تو اس وقت ان کے ساتھ 4000 آدمی فراہم ہوئے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو ہے گھیراؤ کیا، اور دن بھر جو ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے۔ تو ایسے میں اس نے اجلاس بلایا گورنر نے اور مختلف قبیلوں کے سرداروں کو۔ تو اس نے کہا جاؤ لوگوں میں یہ کہو کہ یزید کی فوج شام سے آ رہی ہے، اور وہ جب یہاں پہنچے گی تو یاد رکھو تنا بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں قتل کرے گا، تمہاری عورتوں کو کنیزہ بنائے گا، اور تمہارے لوگ جو اسیر ہوں گے ان کو غلام بنایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ تم رہتی دنیا تک یاد رکھو۔ جب یہ خبریں پہنچیں تو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں بھی یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ تو اب کسی کا بھائی آیا اور وہ اس کو ساتھ لے گیا، کسی کی ماں آئی اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ چلو گھر، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو مسلم ابن عقیل کے ساتھ دوں گا، تو وہ کہتی کہ بھئی اور بھی بڑے سارے لوگ ہیں جو ساتھ دیں گے، تم گھر چلو۔ کرتے کرتے یہ ہوا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کا ثبوت دیا، اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس وقت جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے لگے حضرت مسلم ابن عقیل تو ان کے ساتھ 30 افراد تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب نماز پڑھی گئی اور مسجد کے دروازے پر پہنچے تو 3 افراد رہ گئے، اور اب کو حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے میں کوئی راستہ بتانے والا کوئی نہ رہا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مظلوم سید یہ جب کوفے میں رات کے وقت چل رہے ہیں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، ایسے میں وہ ایک خاتون باہر کھڑی ہے اور وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، طوع نامی خاتون۔ وہاں پر آپ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دیں۔ وہ خاتون گئی، پانی لے کر آئی، اور پانی آپ نے پیا اور وہ پیالہ واپس کیا۔ تو اب خاتون دیکھ رہی ہے کہ وہیں پر کھڑے ہیں، تو کہا کہ اے شخص آپ چلے جائیں، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ تو کہا کہ کہاں چلا جاؤں، میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میں تو پردیس میں ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ یہ سننا تھا، وہ مومنہ عورت تھی، وہ لے گئی اپنے گھر میں اور پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ عزیزان گرامی، جب اس عورت کا بیٹا گھر آیا، اس نے دیکھا کہ ماں جو ہے اس کمرے میں جا رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا ہمارے گھر کوئی مہمان ہے؟ تو انہوں نے اس سے قسمیں لی کہ کسی کو بتانا نہیں، ہمارے ہاں مسلم ابن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، پورے شہر میں یہ پیغام پہنچ رہا تھا کہ لوگوں جو بھی مسلم ابن عقیل کی خبر دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ شہر میں کرفیو لگ گیا، گلیوں میں فوجی گھوم رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ شخص اس نے اطلاع دے دی تو ایسے میں حضرت مسلم بن عقیل صبح کی نماز پڑھ کر تعقیبات میں مصروف تھے کہ ایک مرتبہ
جو گھوڑوں کی آوازیں سنیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں تو حضرت مسلم ابن عقیل باہر نکلنے لگے، اپنی زرہ پہنی اور تلوار حمائل کی۔ تو ایسے میں اس خاتون نے کہا آپ گھر میں ہی ٹھہریں، کہا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، اس لیے کہ آج رات مجھے میرے چچا جان حضرت امیر المومنین خواب میں ملے تھے اور کہا بیٹا تم ان قریب ہمارے پاس آیا ہی چاہتے ہو، میری شہادت کا وقت قریب ہے اور آپ گھر میں لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ اس عورت نے آپ کو گھر میں مہمان کیا، لیکن فوجیں گھر میں گھس آئیں تو یہ جوان بنی ہاشم کا اس طرح سے بہادری سے لڑا کہ ان کے چکے چھڑا دیے اور اتنا ان کو واصل جہنم کیا۔ تو جب انہوں نے دوبارہ گورنر سے کہا کہ ہمیں اور فوج چاہیے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے اور 300 افراد ہیں تیرے پاس اور 200 افراد میں نے اور بھیجے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی کوفہ کے دکاندار سے یا سبزی فروش سے جنگ نہیں کر رہا، یہ ہاشمی جوان ہے، یہ اس کی رگوں میں ہاشمی خون ہے۔ تو عزیزان گرامی حضرت مسلم ابن عقیل تن تہا لڑتے رہے، لیکن کیا کرتے، کوئی لوگ جو تھے چھتوں پر ان پر پتھر پھینک رہے تھے، کوئی جلتی ہوئی آگ پھینک رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا۔ ایسے میں آپ ایک دیوار کے ساتھ تھک کر بیٹھ گئے، ایسے میں ایک ظالم نے نیزہ مارا، آپ گرے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اسیر کر لی گیا۔ جب آپ کو وہاں پر لایا گیا تو وہاں آپ نے کہا کوئی ہے مجھے پانی پلا دے۔ جب آپ کو پانی دیا گیا آپ پانی پینے لگے تو آپ کے چونکہ ہونٹ زخمی ہو چکے تھے اور خون جاری ہوا تو آپ نے پانی نہیں پیا، پھر دوبارہ پانی لیا، پھر پانی میں خون شامل ہوا۔ تو شاید یہی تھا کربلا والوں کی قسمت میں کہ دنیا سے جائیں تو پیاسے ہی جائیں۔ عزیزو اب جب دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امیر کو سلام کہو، کہا مالی الامیر سوا الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ عزیزو اس ظالم نے کہا کہ میں تجھے سزائے موت دوں گا۔ تو عزیزان گرامی کہا اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میری وصیت کے لیے کسی کو مامور کر دو، میری وصیت۔ تو عمر سعد سے کہا ان کی وصیت سن لو۔ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ اور تلوار بیچ کر میرا قرضہ ادا کیا جائے۔ اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میں نے مولا حسین کو لکھ دیا تھا کہ مولا کوفے کے حالات بڑے اچھے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، تو اب کوفے کے وہ حالات نہیں، لہذا میری طرف سے یہ لکھ دیا جائے کہ اے مولا حسین اب کوفے کی طرف نہ آئیے۔ عزیزو تیسری بات یہ ہے کہ میرے جنازے کو دفن کر دیا جائے۔ عزیزو اب جو حضرت مسلم ابن عقیل کو دارالمارا کی چھت پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ کی گردن پر تلوار ماری گئی اور آپ کے سر اقدس کو آپ کے جسم سے جدا کیا گیا اور آپ کی لاش کو دارالمارا سے گرایا گیا۔ یہاں پر ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ آپ کی لاش کو رسیوں سے باندھ کر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا اور آپ کے سر اقدس کو شام روانہ کر دیا گیا۔ جب مولا حسین کو جب وہ کربلا اور کوفے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں جب آپ کو خبر ملی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تو کہتے ہیں کہ آپ نے مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانو پر بٹھایا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کہا میری بیٹی آج سے میں ہی تیرا بابا ہوں۔ بیٹی سمجھ گئی کہ میرا بابا دنیا میں نہیں رہا۔ کہا مامو جان کیا میرا بابا نہیں رہا؟ کہا میری بیٹی وہ شہید ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ مولا نے اس بیٹی کے کانوں میں بالیاں پہنائی۔ عزادارو یہ منظر تو بی بی سکینہ بھی دیکھ رہی ہوگی۔ ہائے افسوس کہ جب کربلا میں مولا حسین قتل کر دیے گئے تو بی بی سکینہ کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا
بلکہ بی بی سکینہ کے تماچے مارے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آگے آ جائیں. یا حسین 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 یا حسین. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین سخی دے. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین سخی دے. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین سخی دے. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین سخی دے. مسلم دیاں ویلے آیاں کول حسین سخی دے. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں سخی دے. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین سخی دے. تینکو واسطہ اکبر اصغر دا. تینکو واسطہ اکبر اصغر دا. سکو ویر ملا جی دے. مسلم دیاں دھیاں ویلے آیاں کول حسین سخی دے. مسلم ماشاءاللہ جواب دے. آیاں کول حسین سخی دے. مسلم دیاں دھیاں کول حسین سخی دے. رب خیر کرے تیرے اکبر دی ہوئے عمر دراز علی اصغر دی. رب خیر کرے تیرے اکبر دی ہوئے عمر دراز علی اصغر دی. صغرا دے ویراں دا صدقہ. صغرا دے ویراں دا صدقہ. سکو ویر ملا جی دے. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول حسین دے. مسلم دیاں دھیاں کول حسین سخی دے. جب رویاں بیٹیاں مسلم کی شبیر کو صغرا یاد آئی. جب روئی بیٹیاں مسلم کی شبیر کو صغرا یاد آئی. آتی تھی مدینہ سے یہ صدا. آتی تھی مدینہ سے یہ صدا. سکو ویر ملا جی دے. مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے آیاں کول ماشاءاللہ جواب دے. اے مسلم دیاں دھیاں فجر ویلے حسین سخی دے. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے جا ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے دے ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے دے ہم کو دعا نانا. تیرے شہر سے جاتے ہیں دے نانا.
تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، اب کرب بلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم ماشاءاللہ، ہاں تیرے شہر سے جا دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر دے ہم کو دعا نانا، روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، روزے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، اب کون مجاور ہے، اب کون مجاور ہے، صغرا کے سوا نانا، تیرے شہر سے ماشاءاللہ دے ہم کو دعا، ماشاءاللہ ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم نا، تیرے شہر سے دے ہم کو دعا نانا، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا، دیکھے گی سب دنیا، سر اس کا کھلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم تیرے شہر سے دے ہم کو زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا، اب دیکھے گی سب دنیا، سر اس کا کھلا نانا، تیرے شہر سے ماشاءاللہ دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر دے ہم نانا، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، پردیس میں ہوئے گی، پردیس میں ہوئے گی، اس پر بھی جفا نانا، تیرے شہر سے جا دے ہم نانا، تیرے شہر الوداع دے ہم کو دعا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، تیرے شہر دے ہم کو دعا نانا، تیرے آخری شعر دے ہم نانا، بچہ ہے بہت چھوٹا، گرمی کا زمانہ ہے، بچہ ہے بہت چھوٹا، گرمی کا زمانہ ہے،
پہنچائیں گے منزل پر، پہنچائیں گے منزل پر، اب ہم کو خدا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے، دے ہم کو دعا نانا۔ صلوات اللہ۔